صرف بت پرستی ہی شرک نہیں بلکہ اپنے نفس کی پیروی کرنا بھی شرک ہے۔ اگر تم دنیا کے دروازے سے منہ پھیر لو اور حق عز و جل کے دروازے کو منہ کر لو تو دنیا نکل کر خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ حسن ادب اور اس سے راضی رہنا سکھاؤ۔ کاہل نہ بن۔ کاہل آدمی ہمیشہ محروم رہتا ہے اور اس کے گربان میں نعمت ہوتی ہے، تو اپنے اعمال کو اچھا بنا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں سے نہیں ہوئے گا وہاں آخرت میں کچھ حاصل نہیں کر پائے گا۔ دل کی زندگی علم ہے، اسے ذخیرہ کر لے۔ دل کی موت جہالت ہے، اس سے دامن بچائے رکھ۔ اللہ کی رحمت کا انتظار کر، امید رکھ اور مایوس مت ہونا۔ جو شخص آداب شریعت نہیں اپناتا، قیامت کے دن آگ اسے ادب سکھائے گی۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ اے بندے، ہر چیز اللہ کو سونپ دے اور اپنے دل کے دروازے پر اللہ کا دربان بن جا۔ نمازی جب تک فرائض نہ ادا کرے اس کے نوافل غیر مقبول رہتے ہیں۔ شرک محض پتھر کی پوجا کا نام نہیں بلکہ غیر اللہ کی طلب کرنا بھی شرک ہے۔ فقر کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی جیسی کسی ہستی کا محتاج نہ ہو، یعنی صرف خدا سے واسطہ رکھ۔ خوف کر، بے خوف نہ رہے، تلاش کر، غافل نہ رہے، اور کسی حال یا کسی مقام کی نسبت اپنے نفس کی طرف مت کر، اس میں تیری کامیابی چھپی ہے۔ جس شخص کو اپنے نفس کو درست کرنے کی ضرورت ہو اس کو چاہیے کہ نفس کو سکوت اور حسن ادب کی لگام ڈال دے۔ اپنے شیخ کامل کے سامنے مردہ بن جا، اپنے شیخ کے سامنے ایسا ہو جا کہ تیرا شیخ تیرے دل میں جلوہ گر ہو جائے۔ بعض نماز مغرب 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر حق تعالیٰ کی حمد و ثنا یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی جانب میں اپنی التجا پیش کرے۔